السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ شاہ مینشن اس وقت روشنیوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ شاہ مینشن کا اکلوتا وارث شاہ جہاں کینیڈا سے آ رہا تھا۔ سیدہ خاتون تک ٹکسک سے تیار نولکھا ہار پہنے ہال کی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، جبکہ ان کا لباس بہت ہی قیمتی تھا۔ آخر ان کا بیٹا شاہجہاں اتنے عرصے بعد پاکستان واپس آ رہا تھا۔ زینت، زلفی، عمار، انہوں نے ملازموں کو آواز دی۔ جی خاتون بی بی۔ زینت بھاگی ہوئی آئی، باقی بھی وہاں آن وارد ہوئے۔ مجھے آج کے سارے انتظامات بہت اچھے سے چاہیے۔ آج رات بہت بڑی پارٹی ہے شاہ مینشن میں، سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تم سب سے وہ ملازموں کے انچارج تھے۔ سیدہ خاتون نے مینشن کا زیادہ کام انہی کے سپرد کیا ہوا تھا۔ وہ فوراً اپنے کام میں لگ گئے۔ پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ شاہجہاں کو سرخ گلابوں سے عشق تھا، اس لیے پورے مینشن کو سرخ گلابوں سے ہی سجایا جا رہا تھا۔ آپا، جہاں تو آ رہا ہے، لیکن اس نے آتے ہی اپنی دادی کا پوچھنا ہے، اور فاطمہ بیگم تو لاہور میں ہے۔ آپ تب کیا جواب دیں گی؟ انیلا علی نے سیدہ خاتون سے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی فکر نہیں کرو، اس کا بھی سوچ لیا ہے میں نے، اور ویسے بھی اب جہاں شاہ کو وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی۔ غرور تکبر سے بولتی سیدہ خاتون نے اپنا دوپٹے کا پلو جھٹکا۔ اور جہاں کا وہ بچپن کا نکاح؟ چپ کرو، اب کون سا نکاح؟ بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اتنا عرصہ میرا بیٹا باہر رہا ہے، وہ ان فضول قسم کی چیزوں کو کیوں فوقیت دینے لگا؟ سیدہ خاتون نے حقارت و نخوت سے کہا۔ دیکھ لیں آپا، سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کی ساس کا ہے، جو بیٹے کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور جہاں کی منکوحہ ان کی دل عزیز بیٹی کی بیٹی، ان کی نواسی ابرش ہے۔ یہ نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ اب اس گھر میں، اس مینشن میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اس مینشن کی مالکن میں ہوں سیدہ خاتون، اور جہاں شاہ میرا بیٹا ہے، اور وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی، اور میری بہو امبرین بنے گی۔ سنا تم نے؟ سیدہ خاتون کی بات پر ان کی بہن انیلا بیگم کی تو بانچیں ہی کھل اٹھیں۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی شاہ مینشن کی بہو بنے، اور سیدہ خاتون کی بھی یہی خواہش تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں آپا، میری امبرین کو آپ اپنے اس مینشن کی بہو بنائیں گی؟ انیلا بیگم نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں انیلا، میری بہن کی بیٹی ہے، اور پہلا حق تو اسی کا ہے، اور تم جانتی ہو کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اور رہی بات اس ابرش کی، تو نواب نام لکھنے سے کوئی نواب بن نہیں جاتا۔ جانتی تو ہو، کنگلے لوگوں کو ہے کیا ان کے پاس کہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری کروں؟ ان کو تو کسی کے ساتھ انٹرویوز بھی نہیں کروا سکتی۔ چھوڑو، میرا موڈ مت خراب کرو۔ ویسے بھی جہاں شاہ آ رہا ہے تو میں خوش رہنا چاہتی ہوں، شام تک تو پہنچ ہی جائے گا میرا بیٹا۔ اکڑ اور غرور سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنی بہن کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں، پہنچ جائے گا آپا۔ آپ نے بھائی صاحب سے بات نہیں کی کہ اسے ایئرپورٹ پر لینے کون جا رہا ہے؟ انیلا بیگم نے اپنی آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ وہ اصل میں نوید شاہ چاہ رہے تھے کہ وہ خود جائیں اپنے بیٹے کو لینے، تو وہی جائیں گے، ہم تو گھر میں ہی اس کا استقبال کریں گے، اور وہ بھی بہت شاندار طریقے سے۔ سیدہ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نانو، آپ کا بی پی پھر ہائی ہو رہا ہے، کیوں ٹینشن لیتی ہیں اتنی؟ ابرش نے فاطمہ بیگم کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے انہیں پیار سے ڈپٹا۔ کیا کروں بیٹا؟ ٹینشن نہیں لوں تو کیا کروں؟ کب سے آ کے یہاں بیٹی کے در پر بیٹھی ہوں، اور ایک وہ ہے سیدہ خاتون، پورے مینشن پہ اس کا راج ہے، اور میرا بیٹا کاٹھ کا الو، جدھر لگاتی ہے ادھر لگ جاتا ہے۔ ان کی بات پہ ابرش چپ ہی رہی۔ وہ کیا بولتی؟ وہ اس کے ماموں تھے، اس کے لیے عزت کے قابل۔ ارے یار، ماں تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ اچھا، آپ کو میں یہ بلڈ پریشر کی گولی دے رہی ہوں، آپ اسے لیں، اور پلیز میں 2 گھنٹے بعد پھر آپ کا بلڈ پریشر چیک کروں گی، اور تب تک یہ نارمل ہونا چاہیے۔ اس نے اب کی بار پیار سے کہا تو فاطمہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ ابرش نے ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھا اور اشارہ کیا کہ نانو کو سمجھائیں۔ وہ خود اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اماں اب تو اتنا سوچتی ہیں، جو ہوگا اچھا ہوگا نا؟ فکر نہ کریں۔ کیسے نہ سوچوں؟ بچپن میں نکاح کر دیا ابرش کا جہاں کے ساتھ،
और अब वो सैयदा खातून होने नहीं देगी। मेरे बच्चों को एक ख़त्म कर देगी। देखना ये सैयदा खुद भी गुनहगार होगी और हमें भी गुनहगार करेगी। फातिमा बेगम ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ का तो पता है ना, वो इस वक्त 15 साल का था। भले बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना तो समझदार है कि निकाह क्या होता है। 15 साल की उम्र बहुत छोटी तो नहीं होती अम्मा, मुझे पूरा यकीन है जहाँ इस निकाह को ज़रूर निभाएगा। मरियम बीबी ने यकीन भरे लहजे में कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपका पोता इस निकाह को निभाने वाला है। अचानक से नवाब ईशल खान अंदर दाखिल हुए। ऐसा क्यों कह रहा है? अल्लाह ने चेहरा अच्छा दिया है, ज़ुबान भी अच्छी इस्तेमाल कर लेता है बंदा। मरियम बीबी ने अपने बेटे को घुरका। सच कह रहा हूँ माँ जी, सच कह रहा हूँ। आपको पता है आज आपका पोता कनाडा से वापस आ रहा है। अशील की बात पर फातिमा बेगम के कान खड़े हुए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा जहाँ वापस आ रहा है? मेरा जहाँ? वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, जबकि अशील खान को इनका ये अंदाज सख्त खौफ में मुब्तला कर गया। जी हाँ, आपका लाडला पोता वापस आ रहा है, और अफसोस की बात तो ये है कि आपको किसी ने बताना भी गवारा नहीं किया। अशील खान ने तंज़िया अंदाज में अपनाते हुए कहा, अशील नानो है वो तुम्हारी, थोड़ा अदब व लिहाज से बात किया करो। मरियम बीबी ने उसे डांटा तो वो सर झटक गया। मेरा जहाँ आ रहा है मरियम, मेरा जहाँ? वो अभी भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा ख्याल है पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करते हैं। आखिर को फातिमा ज़ोहरा की अज़ीम शान शहंशाह शाहजहाँ साहब आ रहे हैं ना। अशील ने खड़े होते हुए फिर से नज़्ज़िया अंदाज अपनाया, जबकि अब की बार गुस्से का आंसर भी शामिल था। मरियम बीबी ने उसे घूर के देखा। तुम्हें किसने बताया कि जहाँ वापस आ रहा है? हमारे पास भी कुछ पक्की खबरें होती हैं, मुखबर छोड़े हुए हैं हमने। आप आम खाया करें, गुठलियाँ ना गिना करें, अशील खान ने सर झटकते हुए कहा। और एक बात और, आज शाम मेंशन में एक ना एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की जा रही है आपके पोते की आने की खुशी में। लेकिन अब मैंने फिर अफसोस किया तो मुझे डांटेंगी, जबकि यह हकीकत है कि हर कोई वहाँ मौजूद होगा, लेकिन नहीं होगा तो हम वहाँ नहीं होंगे। वो गुस्से से बोलता हुआ बाहर निकल गया। फातिमा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। आज शाम मेंशन में पार्टी कर रहे हैं और उन्हें किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। फातिमा बेगम अफसरदा हुई। अम्मा, आप दिल छोटा ना करें। आपको सैयदा खातून का पता तो है कि वो किस नेचर की है। बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह सब कुछ अच्छा करेगा। मरियम बीबी ने माँ की ढारस बढ़ाई। तुम देखना मरियम, अब मेरा जहाँ आ गया है ना, तो वो सब ठीक कर देगा। मेरी अब्रिश को ब्याह कर भी ले जाएगा, फातिमा बेगम यकीन भरे लहजे में बोली, जबकि मरियम बीबी सिर्फ आमीन ही कह सकी। फातिमा तो ज़ोहरा के 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम नवीद शाह था, जबकि बेटी मरियम शाह था। बेटी का नाम मरियम शाह था। मरियम की शादी अपनी ज़िंदगी में जावेद शाह अपने दोस्त के बेटे नवाबज़ादा इब्राहिम खान के साथ तय कर गए थे। यूँ तो शाह ख़ानदान की बेटी ख़ानदान से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन दोस्ती की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को नवाब खान की फैमिली में दे दिया। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने दोनों को औलाद जैसी नेमतों से नवाजा। एक तरफ मरियम बीबी और इब्राहिम खान को अल्लाह ने 2 औलादों से नवाजा। बड़ी बेटी अब्रिश खान तो इससे 1 साल छोटा अशील खान था, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने सैयदा खातून और नबी शाह को बेटे जैसी नेमत से माला माल किया। सैयदा खातून शुरू से ही नक्शड़ी और मगरूर औरत थीं। वो शाम मेंशन में सिर्फ अपना राज चाहती थी। यही वजह थी कि इनकी आज तक अपनी सास से नहीं बनी, और इनकी हरकतों से तंग आकर उससे फातिमा बेगम अपनी छोटी बेटी के घर चली जाती। और आखिरी बार तो इतनी सख्त लड़ाई हुई कि नवीद शाह अपनी माँ को अपनी बहन के घर छोड़ आए। इस बात को भी तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका था। 3 साल पहले इनकी जहाँ से फ़ोन पर बात हुई, इसमें भी सिर्फ सलाम दुआ तक ही बात हुई, क्योंकि सैयदा खातून कभी भी जहाँ का राब्ता इसकी दादी से नहीं होने देती थी। वो अपने नंबर से ही इसकी बात करवाती और 2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं करवाती थी कि वो जहाँ को बरगला ना दे। क्योंकि जहाँ शाह जब 15 साल का था तो इनके दादा जावेद शाह ने अपनी मर्ज़ी से और अपनी ख्वाहिश पर जहाँ शाह और अब्रिश का निकाह कर दिया था। अब्रिश इस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। इस वक्त सैयदा खातून अपने ससुर के सामने खामोश हो गई, क्योंकि घर का हर फैसला इनके हाथ में होता था। अपने शौहर से लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने बेटे को बाहर मुल्क कनाडा भेज दिया और तकरीबन
آج وہ 10 سال بعد لوٹ رہا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اپنے ہوئے اس نکاح کو بھول چکا ہوگا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ وہ جہاں شاہ تھا، اس کی یادداشت بہت مضبوط تھی، کیونکہ یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ جیت کس کی ہوتی تھی۔ ویلکم ویلکم مائی سن، سیدہ خاتون نے آگے بڑھ کر جہاں شاہ کو گلے سے لگایا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے اس کے آنے سے پہلے ہی پورے خاندان میں مشہور ہو چکے تھے۔ کھڑی مغرور ناک، گرین آئیز، عنابی ہونٹ اور دائیں گال پر پڑتا ہو وہ جان لیوا ڈمپل، وہ واقعی شاہ خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ کیسی ہے ماما جان؟ جہاں شاہ نے سیدہ خاتون کو گلے سے لگاتے ہوئے بہت محبت سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں بہت خوش ہوں تم آ گئے ہو، سکون ہو رہا ہے، انہوں نے خوشی سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ باری باری سب سے ملنے لگا۔ ماما جان، دادو تو دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے اس سوال پر وہاں موجود سب ایک پل کو چونک گئے۔ سیدہ خاتون نے ایک نظر اپنے شوہر کی جانب دیکھا، انہوں نے کندھے اچکا کر خود کو اس معاملے سے دور کر لیا۔ بیٹا وہ یہاں نہیں ہے، وہ لاہور گئی ہوئی ہیں اپنی بیٹی کے گھر۔ سیدہ خاتون نے بہت ٹھہر کر بات کی۔ ارے ہاں، یاد آیا سب اماں، سب یہاں موجود ہیں، تو پھپھو کی فیملی یہاں کیوں نہیں؟ میرے آنے کے بارے میں انہیں پتہ نہیں کیا؟ جہاں شاہ کی بار بار سوال پر سیدہ خاتون کے ماتھے پر بل پڑے۔ ارے بیٹا، اتنے کم وقت میں انہیں بتانے کا موقع نہیں ملا، لیکن بتا دیں گے، تم آؤ اندر چلو نا، انیلا بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو ایک پل کو جہاں شاہ کے اندر تک سناٹا سا چھا گیا۔ وہ سب سے پہلے اپنی ندا کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ بہرحال وہ اپنی ماں کی خوشی کی بھی قدر کرتا تھا، اس لیے ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹنے لگا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی، سبھی کے چہرے کھلکھلا رہے تھے اور تصویریں بنائی جا رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ تصویریں کلک ہوتی ہوئی اس طرح لاہور جا رہی تھیں اشیل خان کے موبائل میں۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے اشیل خان کے دل میں مزید نفرت جاگی۔ وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا شاہ خاندان سے۔ ہاں، اسے نفرت تھی ان سے، کیونکہ انہوں نے ان کا حق چھینا تھا، ایسا اشیل خان کو لگتا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اپنی بہت ساری جائیداد اپنے پوتے کے نام لگا دی، جس وجہ سے اشیل کو اپنی نانوں سے بھی گلے شکوے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو موبائل میں؟ وہ جو اتنے غور سے موبائل میں بزی تھا، ابرش نے اندر آتے ہوئے اشیل سے پوچھا۔ آؤ تم بھی دیکھ لو، بہت زبردست تصویریں ہیں۔ اشیل نے موبائل اس کی جانب کیا تو ایک پل کو ابرش دنگ رہ گئی۔ وہاں موجود اپنی ممانی ان کی فیملی کو دیکھ کر، ان کی بہن کی فیملی کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ کیک کاٹنے والا کوئی اور نہیں جہاں تھا۔ یہ ہے وہ جہاں، جس کے ساتھ آج سے 10 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ یہ تصویر تمہیں کون سینڈ کر رہا ہے؟ ابرش نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہیں چاہنے والے جو تصویریں بھیجتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں، اور بہت ساری خبریں ملتی ہیں تمہارے سسرال کے بارے میں، اشیل نے منہ بگاڑ کر کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، میرا خیال ہے ہمیں نا کل کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ابرش، جس کا دل بری طرح دکھا تھا، اپنے اندر کے جذبات کو مارتے ہوئے وہ اشیل کو ٹالنے والے انداز میں بولی۔ کل؟ کل کیا ہے؟ اشیل نے سادہ انداز میں اس سے پوچھا۔ بھول گئے کل میری سالگرہ ہے؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اوہ یس، آئی فارگیٹ۔ کیسے منائیں گے؟ کیسے منائیں تمہاری لاسٹ برتھ ڈے ان نواب ولا؟ وہ شوق ہوا۔ اشیل، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ اچھا، آگے ابھی بہت ساری سالگرہیں یہی نواب ولا میں ہی منانے والی ہوں، سمجھے تم؟ اچھا جی، ویسے کل آپ 19 سال کی ہو جائیں گی، تو اس حساب سے آپ کے دلہا راجہ 26 کے ہونے والے ہوں گے، ہے نا؟ اشیل کی بات پہ ابرش نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کی ہر تان آ کے شاہ خاندان والوں پہ ہی ٹوٹتی تھی۔ وہ سر جھٹکتی وہاں سے اٹھ گئی۔ نہ جانے یہ ہمارے بڑے بچپن میں نکاح کیوں کر دیتے ہیں، بڑے ہو کے پھر بھلے بچے اس کو نبھانا چاہیں نہ چاہیں، ایک زنجیر ڈال دیتے ہیں پاؤں میں، چاہ کے بھی خود کو چھڑا نہیں پاتے۔ ابرش نے ماتھے پہ بل ڈالے سوچا۔ وہ جہاں شاہ سے کوئی دیوانہ وار محبت نہیں کرتی تھی، لیکن بچپن سے اس کے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ جہاں کی ہے۔ مطلب یہ نہیں بولا کہ جہاں اس کا ہے، وہ جہاں کی ہے۔ اس بات پہ ابرش چڑھتی تھی، غصہ کرتی تھی، لیکن صرف دل ہی دل میں، سب کے سامنے وہ کوئی تاثر نہیں دیتی تھی۔ رات کو صحن میں کھلے آسمان کے نیچے چارپائی پہ لیٹے اس کی آنکھوں میں وہ تصویریں بار بار گردش کر رہی تھیں، جن میں
جہاں شاہ بہت خوش دکھائی دیتا کیک کاٹ رہا تھا۔ ایک طرف سیدہ بیگم تھی تو دوسری طرف ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ پیاری لڑکی تھی، اور جہاں کو جن نظروں سے دیکھ رہی تھی ایک پل کو ابرش ٹھٹکی ضرور تھی۔ دل میں میرا شوہر والا جذبہ جاگزی ہوا تھا۔ کاش جیسے لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی منکوہ کے علاوہ کسی اور کو نہ سوچنا، کاش ویسے ہی لڑکے کو بھی بولا جاتا کہ وہ اپنی منکوہہ کے علاوہ کسی کو نہ سوچے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ ابرش آپی! دیوار کی دوسری جانب زیبی نے اسے پکارا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ آپی آپ کی لائٹ ہے؟ وہ 16 سال کی زیبی انتہا کی معصوم چشمہ درست کرتے ہوئے ابرش سے پوچھ رہی تھی۔ ابرش نے پیچھے مڑ کے اندر کمروں کی لائٹس کو دیکھا جو سب جل رہی تھیں۔ زیبی مجھے تو لائٹس آن ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا پھر ہماری لائٹ خراب ہوگی، وہ اپنا چشمہ درست کرتے بولی۔ شاید۔ کب آ رہا ہے تمہارا میٹرک کا رزلٹ؟ ابرش نے سینے پہ بازو باندھے پوچھا۔ جی 1 ہفتے بعد، وہ جلدی سے بولی۔ سپلیز کتنی آئی ہیں؟ گیس آئیں گی؟ سپلیز کتنی آئیں گی یہ بھی لگے ہاتھ بتا دو، اشیل نے باہر آ کے چارپائی پہ بازو پھیلا کے لیٹتے ہوئے کہا۔ کوئی سپلی نہیں آئے گی آپی، انشاءاللہ۔ آپ نے اتنی محنت کروائی ہے، اللہ ضرور رنگ لائے گا، زیبی نے پورے یقین سے کہا۔ ساری محنت ابرش آپی نے ہی تو کی ہے، تم نے تو نون ہٹا کے بے بنا کے جو محنت کی ہے نا، اس کا رزلٹ 1 ہفتے بعد آ جانا ہے۔ اشیل نے اس کو طنز کے تیر بھگو کے مارے تھے۔ ابرش آپی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو بہت محنت کی ہے نا، اور میں پاس بھی ہو جاؤں گی۔ زیبی کو اپنے رزلٹ کی ٹینشن پڑ گئی۔ ہاں ہاں انشاءاللہ ضرور پاس ہو جاؤ گی، ابرش نے اشیل کو ایک نظر گھورتے ہوئے زیبی سے کہا، تو اشیل کو منہ چڑھاتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہو اس کو ہر وقت؟ نہیں آپ خود بتائیں کہ اس دور میں جہاں بچہ اتنا چلاک ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ واقعی بہت معصوم ہے اشیل، ایسے ہی یار، بس کرو تم بھی۔ اگر اس دنیا میں نا اس جیسے 2-3 معصوم اور پیدا ہو گئے نا تو اس دنیا کی تو خیر ہی نہیں پھر، اشیل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ یہ آج کل تم بہت زیادہ نا سانپ اور بچھو نکال رہے ہو منہ سے، خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہی ہے، خیر چھوڑو، میں نے کل ایک بہت بڑی تو نہیں لیکن امیر نہیں ہوں نہ تو چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر پارٹی گھر میں رکھی ہے، تو تم اپنے کسی دوست کو بلانا چاہو تو بلا سکتی ہو۔ اشیل نے فراغ دلی سے کہا۔ اچھا نوازش بہت بہت آپ کی، آپ نے اتنا میرے بارے میں سوچا، ابرش نے مسکرا کر کہا۔ تو دونوں بہن بھائی ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی خوشیاں بانٹتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا دکھ بھی بانٹتے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جہاں؟ تم لاہور کیوں جانا چاہتے ہو؟ اچانک سے جہاں نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا، اسے اپنی دادوں سے ملنا تھا جو یہاں نہیں تھی، اور کوئی اسے ٹھیک طرح سے بتا بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی واپسی کب ہے۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ ان سے فون پہ بات کرتا، اس لیے اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ ماما جان مجھے اپنی دادوں سے ہر حال میں ملنا ہے، آپ جانتی ہیں کہ یہاں آ کر میں ان سے نہ ملوں ایسا نہیں، ناممکن ہے، اور ویسے بھی آپ نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے گئی ہیں تو اچھی بات ہے نا، میں ان سے جا کر مل لیتا ہوں، اس طرح پھپھو سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور واپسی پہ میں دادوں کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ جہاں شاہ کے اتنے لمبے اور چوڑے ارادے سن کے سیدہ خاتون کا تو منہ ہی بن گیا۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کا بیٹا اس طرح سے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی جہاں، سیدہ خاتون نے قطعی انداز میں کہا۔ لیکن کیوں ماما جان، میں کیوں نہ جاؤں؟ وہ بھی ان کے دو بدو ہوا، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں ہمارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا ہے، لہٰذا اب تمہیں بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں جہاں سے کہا، جس پہ جہاں کا دماغ میں کافی سوالات نے جنم لیا۔ ماما جان میرے لیے میری دادو سب سے پہلے ہیں، آپ سب سے تعلق توڑ لیں لیکن میں اپنی دادوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں وہاں جاؤں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جہاں یہ کہتے ہوئے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھا آپا، میں نے کہا تھا نا جہاں کو آسان نہ سمجھو، اسے ہلکے میں نہ لو، یہ اپنی دادی کے پاس جائے گا اور دیکھ لینا اکیلا نہیں آئے گا، دادی کے ساتھ ساتھ اس کی نواسی کو بھی لے آئے گا۔ انیلا بیگم نے منہ بگاڑ کر حقارت اور نفرت سے کہا۔ ایسا تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گی، وہ یہاں نہیں آئے گی، کبھی نہیں آ سکتی وہ، سیدہ خاتون غصے سے کہتی ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بس بولتی ہی رہتی ہے، کرتی کچھ ہے
ہے نہیں۔ انیلا نے سر جھٹکا۔ آج ابریش کے کالج سے چھٹی تھی تو اس نے پودوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ارادہ کیا۔ سارا دن وہ باغیچے میں موجود پودوں کو صاف کرتی رہی۔ ان کی اچھے سے تراش خراش کرنے کے بعد اب پودوں کو پانی کی پائپ لگا کر وہ پانی دے رہی تھی۔ وہ مگن سی اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ ہاتھ پیر اور چہرے کپڑے تک مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، اس نے باغیچے کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ حالانکہ 2 بار مریم بی بی اسے اندر بلا چکی تھے، لیکن آج کا دن اس نے اپنے پودوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سارے پودوں کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس نے پانی کا پائپ ایک طرف رکھتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ اب لگ رہا ہے نواب ابریش خان کا باغیچہ، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی کہ تبھی اسے گیٹ کے باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر میں ہی گیٹ کھلا اور ایک بہت بڑی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ وہ حیران ہوتی پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جبکہ اپنی حالت سے وہ انجان تھی کہ اس وقت اس کی بہت بری حالت ہوئی ہی تھی۔ بڑی سی بلیک کرولا سے بڑے کروفر کے ساتھ جہاں شاہ نیچے اترا۔ جہاں کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو ابریش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ واقعی آیا تھا یا اس کا وہم تھا؟ اپنے گلاسز کو اتارتا وہ مسکرایا۔ ابریش سامنے کھڑی اس وقت کیچڑ میں کنول کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ جہاں اپنی گلاسز آنکھوں سے ہٹاتا اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ ابریش کی نظریں اس پر ایسے ٹکیں کہ ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ ارے جہاں تم! مریم بی بی کے اچانک آمد پر وہ دونوں چونکے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ جہاں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا تو انہوں نے جہاں کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں اللہ کا شکر ہے بیٹا ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اچانک سے آ گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے پوچھ رہی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میری دادو کہاں ہیں؟ مجھے دادو سے ملنا ہے۔ جہاں کے لہجے میں بے چینی اور محبت پنہاں تھی۔ ہاں ہاں، وہ بھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں کب سے۔ آؤ اندر چلیں۔ ابریش جلدی سے بیٹا کھانے کا بندوبست کرو، ابریش سے کہتی ہوئی وہ جہاں کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ جہاں اسے مڑ کر ایک نظر دیکھنا نہ بھولا۔ اس کی ایک نظر میں کیا کچھ نہیں تھا۔ ابریش اب فوراً سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ سیدھا باتھ روم میں جاتے ہوئے اس نے اپنے حلیے پر نگاہ دوڑائی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اف، میں کس حال میں ہوں! انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا، نہ جانے کیا میرے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ ابریش انتہائی پریشان ہو گئی۔ خیر سوچنے دو، جو بھی سوچتے ہیں۔ کون سا انہوں نے مجھ سے شادی کرنی ہے؟ وہ تو وہی شادی کریں گے جہاں ان کی والدہ محترمہ چاہیں گی۔ ابریش ایک بار پھر اس سے بدگمان ہوئی۔ اپنی دادوں سے ملتے ہوئے جہاں بہت خوش ہو رہا تھا، جبکہ فاطمہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ بہت انتظار کرایا ہے جہاں تم نے، یہ بوڑھی آنکھیں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے تو لگا شاید اب میرے مرنے کی خبر پہ ہی تم آؤ گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادی جان؟ مرے آپ کے دشمن، ابھی تو آپ کو جینا ہے۔ بہت زیادہ، بلکہ آپ نے میری شادی کروانی ہے۔ ابھی آپ نے اپنے پڑپوتوں کو بھی اپنی گود میں کھلانا ہے۔ جہاں نے دھیرے دھیرے ان کے کان میں گھستے ہوئے محبت سے کہا۔ ہاں، اگر تمہاری ماں نے تمہاری شادی ہونے دی تو۔ فاطمہ بیگم نے نروٹھے انداز میں کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نکاح ہوا ہے تو شادی بھی ہوگی نا؟ یکدم جہاں سیریس ہوا۔ ہاں ہوگی، وہاں جہاں تمہاری ماں چاہتی ہے، فاطمہ بیگم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو میری ماں کیا چاہتی ہے؟ اب کی بار وہ مسکراتے ہوئے بولنے لگا۔ کیوں، سیدہ نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس کی مرضی کیا ہے؟ دادو، ان کی مرضی اپنی جگہ، لیکن جو 10 سال پہلے طے ہوا تھا اسے تو کوئی فراموش نہیں کر سکتا نا۔ جہاں کی بات پہ فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں 10 سال پہلے والا نکاح یاد ہے؟ دادو، نکاح بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ اب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا پھر ایک وعدہ دو مجھے تم، انہوں نے اس کی جانب دیکھتے کہا، کہ یہ نکاح کا رشتہ تم مرتے دم تک نبھاؤ گے، میری ابریش کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ دو وعدہ مجھے، ایک دم بیٹھے بٹھائے فاطمہ بیگم نے جہاں کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ جہاں انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ دادو، اس میں وعدے کی کیا بات ہے؟ میں اپنی آخری سانس تک اس رشتے کو نبھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے انہیں اپنے الفاظ کا یقین دلا رہا تھا۔ فاطمہ بیگم کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ رات کے کھانے پر جہاں کی ملاقات اپنے پھوپھا ابراہیم خان سے ہوئی۔ سب نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ ابریش اس کے بعد جہاں کے سامنے نہیں آئی تھی، جبکہ اشیل نے اس سے صرف مصافحہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔
وہ ویسے ہی اس سے کھچا کھچا سا تھا جب سے آیا تھا، اس کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی، جبکہ اشیل کو آج اپنی بہن کی سالگرہ منانے کا بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ سب کا دھیان جہاں شاہ نے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ اشیل اپنا موڈ ٹھیک کر لو نا اب۔ ابرش نے اشیل کو چھت پر اکیلے پایا تو اس کے پاس چلی آئی۔ کیا موڈ ٹھیک کروں؟ سارے پلان کا بیڑا غرق کر دیا تمہارے اس پاسٹ کے دولہے نے۔ اشیل تم بار بار مجھے اس طرح مت کہا کرو، معلوم نہیں اس کا کیا ارادہ ہے کیا نہیں، ایسے کہتے ہو تو پرایا پن سا محسوس ہوتا ہے۔ ابرش نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے سامنے چاند کی جانب دیکھا جو آج پوری طرح روشن تھا۔ اچھا سوری، تمہیں برا لگا؟ برا لگا تو؟ اشیل نے فوراً اس کے اداس چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی غلطی مان لی۔ ویسے پارٹی سے زیادہ اچھا تھا تو مجھے کوئی گفٹ دے دیتے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے اترا کر کہا۔ گفٹ تو مل گیا تمہیں آج، اتنا کہتے ہی اشیل نے اپنی زبان اپنے دانتوں تلے دبائی۔ ابرش نے پھر اس کو گھورا تھا، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ تو اس کی بات پہ اشیل کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کیا کروں یار، یہ زبان نہیں نہ ٹکتی، حالانکہ 32 دانتوں کے بیچ میں ہے، پھر بھی چلتی رہتی ہے کینچی کی طرح۔ اشیل خود کا خود ہی مذاق بناتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ اسی لمحے دیوار پر زیبی نمودار ہوئی۔ ابرش آپ ہی امی پوچھ رہی ہیں آج آپ کے گھر کون آیا ہے؟ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اس نے آواز لگائی۔ دو جواب، تمہارا رشتہ لے کے آئے ہیں کچھ لوگ۔ راستہ بھٹک کے اس طرف نکلے، اشیل نے اونچی آواز میں اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ زیبی اپنا سا منہ لے کے رہ گئی۔ ارے کون سا رشتہ لے کر آیا؟ اور اس کو راستہ نہیں پتا تھا کیا جو وہ آپ کے گھر چلا گیا؟ زیبی نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس بے وقوف کو اس کی ماں کیا کھلاتی ہے؟ اشیل نے ابرش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چپ رہو، میں بات کرتی ہوں۔ زیبی، فیصل آباد سے ہمارے مہمان آئے ہیں، ٹھیک ہے آپی، امی کو بتا دینا، ابرش نے بہت پیار سے اسے کہا۔ اچھا، تبھی آپ کے گھر سے بہت مزے مزے کی کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ زیبی اصل مدعے پہ آئی۔ لے پیٹو کہیں کی، اس کو کھانے کی ٹینشن پڑی ہوئی ہے۔ اشیل نے پھر سے لقمہ دیا۔ ابرش آپی، آپ تو مجھے اپنی سالگرہ پہ بھی انوائٹ نہیں کیا، میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ مجھے آواز لگائیں گی، میں نے تو آپ کے لیے گفٹ بھی لے کے رکھا ہوا تھا۔ اب کی بار اس نے مزید تفصیل سے بات کرتے ہوئے ابرش اور اشیل دونوں کی جانب دیکھا۔ وہ چھت پہ کھڑے تھے، اسی لیے ہم نے سالگرہ کو کینسل کر دیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے پیسے ضائع ہوں، اب تم گفٹ سنبھال کے رکھو، اگلی سالگرہ پر کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اشیل کی بات پر اس کا منہ پھر سے بن گیا تھا۔ مت تنگ کیا کرو اسے، وہ بناتے دیوار کی اوٹ سے وہ نیچے اتر گئی۔ دیکھا، ناراض کر دیا نا، رہنے دیں، 10 منٹ بعد پھر ٹپکی ہوگی۔ کیا بنایا ہے، کیا بنا رہے ہو؟ خوشبو آ رہی ہے، بلایا کیوں نہیں، فلاں فلاں، اشیل نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ابرش سرنفی میں جھٹک گئی۔ 1 منٹ، مجھے ضروری کال آ رہی ہے، میں سن کر آتا ہوں۔ اشیل کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی تو وہ اٹینڈ کرنے کے لیے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا، جبکہ ابرش پھر سے چاند کو دیکھتی ہوئی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ چاند ہو اور میں، رات کے کسی پہر میں جب تنہائی کے کچھ پل میسر آتے ہیں، تب ایک انجانا سا احساس رگ و پے میں اترتا ہے۔ چاند کی پیاری کرنیں جب میرے چہرے پر پڑتی ہیں، تب ایک بھلا سا منظر ہر طرف چھا جاتا ہے۔ ایسے پل میں ہوا کا ایک جھونکا جب مجھے چھو کے گزرتا ہے تو کسی کی کمی کا احساس دلاتا ہوئے مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ ساتھی میری تنہائی کے ہر پل ساتھ رہیں، ہر پل یہ کہیں، چاند، ہوا اور میں۔ وہ اپنی نظم خود ہی پڑھتی مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، جسے چپکے سے اوپر آنے والے جہاں شاہ نے بھی دیکھا تھا۔ 10 سال پہلے کی ابرش میں اور اب کی ابرش میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پہلے اس کا قد چھوٹا تھا، بال بھی چھوٹے تھے، لیکن ناک پہ تو ہر وقت غصہ تھا، اور آج کی ابرش بڑی ہو گئی تھی، وہ خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن ناک کا غصہ آج بھی ویسے ہی تھا۔ دھیرے سے اس کے پاس جا کے کھڑا ہوتا وہ اس کی جانب دیکھنے لگا، جو بھی چاند کو کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے چاند سے پرانی دوستی ہے آپ کی۔ اچانک سے اپنے عقب سے مردانہ آواز سنتی وہ چونکی۔ اپنے ساتھ کھڑے جہاں کو دیکھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا گئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اشیل کہیں بھی نہیں تھا۔ جب آپ چاند کے ساتھ دل ہی دل میں باتیں کر رہی تھیں، اب کی بار
جہاں نے سامنے نظر آتے 14ویں کے چاند کو دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ چاند۔ ابریش کی خاموشی پر جہاں دوبارہ بولا، جی خوبصورت ہے لیکن اس میں بھی داغ ہے۔ ابریش کی بات پہ جہاں چونکا، لیکن میرے چاند میں کوئی داغ نہیں۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پہ ابریش نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر رخ پھیر گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کافی رات ہو گئی، ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ ابریش نے اپنا دامن بچانا چاہا، وہ پلٹ گئی، لیکن ایک دم جہاں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ ابریش کو امید نہیں تھی کہ جہاں ایسے اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ میرا ہاتھ چھوڑے جہاں، ابریش نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ابریش، وہ ویسے بھی تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں۔ جہاں کی بات پہ ابریش کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ جی 10 سال بعد آپ کو یاد آیا ہے کہ ابریش نام کی ایک لڑکی لاہور میں بستی ہے جس پر آپ اپنا حق رکھتے ہیں، ہے نا؟ ابریش کے طنز پہ جہاں بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ان 10 سالوں میں ایک دن بھی نہیں بھولا میں، میری جان، تم میری منکوہا ہو، ہمیشہ رہو گی۔ جہاں نے دل سے کہا، ویری گڈ، بہت صحیح جا رہے ہیں آپ۔ منکوہا ہوں اور منکوہا ہی رہوں گی، کیونکہ شادی تو آپ نے کرنی نہیں۔ ابریش نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس کی بات پر جہاں کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہی جو سچ ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ خود آزاد رہنا چاہتے ہیں، جس سے چاہے شادی کریں۔ آپ کو کون ہے روکنے والا؟ لیکن ابریش، آپ کے نام پہ ساری زندگی اس دہلیز پر بیٹھی رہے گی نا؟ نہ آپ اس کو رخصت کر کے لے کے جائیں گے اور نہ ہی آپ آزاد کریں گے۔ ابریش کے تلخ الفاظ پہ ایک پل کو جہاں اس غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے اچھی خاصی چھوٹی تھی، لیکن اس کی زبان کی تیزی دیکھتا وہ دنگ رہ گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں رخصت کر کے نہیں لے کر جاؤں گا؟ اس کے الفاظ پہ ابریش کا دل دھڑکا۔ جو دکھائی دے رہا ہے وہی کہا ہے۔ ابریش کے دل میں بدگمانی جڑ پکڑ چکی تھی، اس لیے وہ اب جہاں پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن مجھے تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ جہاں کا لہجہ تیز ہوا۔ چھوڑیں گے نہیں تو اپنائیں گے بھی نہیں۔ بے اختیار ابریش کی زبان سے پھر پھسلا اور ساتھ ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبایا۔ اپنانے ہی آیا ہوں میری جان، بے فکر رہو۔ جیسے تم میری ہو نا، ویسے جہاں بھی صرف تمہارا ہے، ٹرسٹ می۔ جہاں اس کے مقابل آتا ہے 1 انچ کے فاصلے پر کھڑا ہوتا اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ ابریش نے پلکیں اٹھاتے ہوئے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے لگا اس کی سماعت نے کچھ غلط سنا ہے، لیکن سامنے کھڑے شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی اور یقین بھی تھا کہ ابریش بھی اس پہ یقین کرنے لگی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابریش نے پلکیں جھپکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہی کہ ابریش تیاری کر لو، بہت جلد تمہیں رخصت کر کے یہاں سے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ ذرا سا جھک کر اسے کہتا اس کے چہرے پہ ہلکی سی پھونک مار گیا۔ ابریش نے لرز کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کیا احساس تھا، کیسا جذبہ تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، لیکن سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے ساتھ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، شاید یہی وہ چاہتی تھی، محبت بھرا یقین۔ ابریش، وہ جو بنا پلک جھپکے جہاں کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی، جہاں محبتوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ اپنے پیچھے اشیل کی آواز سنتی وہ چونکی اور مڑی تھی۔ اشیل کی آنکھوں میں ناپسندیدگی واضح تھی، ماتھے پہ گہرے بل نظر آئے۔ رات بہت ہو گئی، آ جاؤ نیچے چلیں، اشیل نے جہاں کو دیکھتے سپاٹ انداز میں کہا تو ابریش ایک نظر جہاں کو دیکھتی ہوئی اشیل کے پاس سے گزرتی نیچے اتر گئی۔ اشیل کاٹ تار نظروں سے جہاں کو دیکھنے لگا، جبکہ جہاں اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اشیل کو مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ممکن ہے یہ بتائیں مجھے؟ جہاں بنا کسی کو بتائے انفارم کیے لاہور کے لیے نکل گیا، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ سیدہ خاتون اس وقت پورے شاہ مینشن میں شور شرابہ ڈالے ہوئی تھی۔ نوید شاہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے، ان کا بیٹا اور ان کی بیوی ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہوئے اپنی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کب نکلا، وہاں پہنچ کر اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ لاہور پہنچ گیا ہے، اور زیادہ بڑی بات نہیں ہے جو شور کریں۔ اس نے کہا ہے کہ 2 دن بعد
2 دن رہ کر واپس آ جائے گا۔ نوید شاہ نے سیدہ خاتون کو مزید ڈیٹیلز دی۔ 2 دن رک کے وہ وہاں کیا کرے گا؟ اس کو صرف اپنی دادی سے ملنا تھا، ملتا اور واپس آ جاتا۔ اس کو وہاں رات بھی رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا گھر دیکھا ہے آپ نے؟ کسی کمرے میں اے سی تک نہیں ہے۔ وہ بغیر اے سی کے کیسے رہے گا وہاں؟ سیدہ خاتون کو بیٹے کی فکر ہوئی۔ رہ رہا ہے تو رہنے دیں، وہ اس کی پھپھو کا گھر ہے۔ اگر وہ وہاں خوشی سے رہ رہا ہے تو آپ اس بات کا مدعا بنا کر لڑائی مت کیجیے، ورنہ بیٹا ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ نوید شاہ نے سیدہ خاتون کو وارن کیا۔ ایسے کیسے نکل سکتا ہے میرا بیٹا؟ وہ اور میرا ہی رہے گا۔ میرا بیٹا ہے اور میرا ہی رہے گا، اور جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، سنا آپ نے؟ اور فون کریں اسے اور بلائیں واپس۔ سیدہ خاتون تیز انداز میں بولی۔ آپ کے پاس بھی فون نمبر ہے اپنے بیٹے کا، آپ انہیں کال کریں، مجھے ایک آن لائن میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ اٹھتے ہوئے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ سیدہ خاتون اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ مریم بی بی، جو کچھ مرضی کر لو، میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو کبھی بھی رخصت کر کے نہیں لے کر آئے گا۔ وہ پکا ارادہ کیے بیٹھی تھی اور اپنی بہن کے ساتھ مل کر صبح ہی وہ اپنے سوچ کو عملی جامہ پہنانے والی تھی۔ بیٹا تم سوچ سمجھ کر بات کرو، کہنے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور تمہاری ماما وہ تو اس رشتے سے بالکل بھی راضی نہیں۔ ابراہیم خان نے دھیمے لہجے میں جہاں سے اس کی بات سنتے تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ جانتا ہوں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ بات کرنا مناسب نہیں، لیکن پھر بھی انکل، میرے دادوں کو میں واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ جہاں شاہ کی بات پر ابراہیم خان نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی اور ساس دونوں کو دیکھا، جن کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ جہاں شاہ کی بات پہ راضی نہیں تھی۔ جہاں بیٹا، میرا خیال ہے کہ یہ بڑوں کی بات ہے، آپ اس میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔ 3 سال سے وہ یہیں موجود ہے اور یہاں خوش ہیں، مطمئن ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، تم ان کو یہیں رہنے دو۔ آپ آ کے مل لیا کرنا ان سے، لیکن کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ آخر ایسی بات کیا ہوئی ہے کہ دادوں نے گھر چھوڑ دیا؟ شاہجہاں کا لہجہ تیز ہوا۔ وہ اس کی دادو تھی، وہ کیسے سب مل کر انہیں اس سے جدا کر سکتے تھے؟ بیٹا بہتر ہوتا ہے یہ تم اپنی ماں سے پوچھتے، جو نہیں چاہتی ہیں میں وہاں رہوں، اور میں یہاں بہت خوش ہوں بیٹا، سب میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں، میں خود بھی اب وہاں نہیں جانا چاہتی۔ فاطمہ بیگم نے جواب دیتے ہوئے ساری باتیں ہی ختم کر دیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گی تو پھر میری بارات بھی نہیں آئے گی، بارات میں بھی نہیں آئیں گی۔ آج آپ نہیں جا رہی، کل آپ کہیں گی میری نواسی بھی اس گھر میں نہیں جائے گی، یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا پھر؟ جہاں نے ماتھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم اپنے رشتے کی بات کر رہے ہو؟ ابراہیم خان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، میری امانت ہے آپ کے پاس، ابرش کو میں رخصت کر کے اس گھر میں لے کر جاؤں گا انکل، اور میرا خیال ہے دادوں کو بارات کے ساتھ آنا چاہیے۔ کیوں دادو؟ جہاں کی بات پر فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں راضی ہوں جانے کے لیے۔ فاطمہ بیگم نے فوراً سے اپنا ارادہ بدلا۔ مریم بی بی نے شاکی نظروں سے دیکھا کہ کیسے فوراً پیترا بدل لیا ان کی امی نے۔ یہ ہوئی بات۔ جہاں شاہ نے خوشی سے انہیں اپنے گلے سے لگایا۔ لیکن بیٹا دھیان رکھنا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماما تمہاری دادوں کو ایکسیپٹ کریں گی۔ ابراہیم خان نے سوچے انداز میں کہا، ایکسیپٹ بھی کریں گی اور بارات کے ساتھ بھی آئیں گی۔ آپ ریڈی رہیں، اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے دوں گا آپ کو۔ جہاں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو ابراہیم خان کے لہجے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے اسباب میں سر ہلا گئے۔ فاطمہ بیگم کا بیگ ابرش نے تیار کر دیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آئے ہوئے تھے۔ آپ مت جائیں نا دادو، آپ کے بغیر ہم اداس ہو جائیں گے۔ لہجے میں اداسی تھی۔ بیٹا دل تو میرا بھی نہیں کہ وہاں جاؤں، لیکن تمہاری خاطر جانا پڑے گا۔ تمہیں وہاں رخصت ہو کر جانا ہے، اس لیے میرا وہاں پہلے جانا ضروری ہے۔ بے فکر رہو، تمہارے دادو کا خیال رکھنے والا جہاں ہے نا۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ وعدہ کریں، آپ روز مجھ سے فون پہ بات کریں گی۔ ابرش نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میری جان، روز کروں گی، اور فکر نہیں کرنا، بس اب تیاری کرو۔ تمہیں اپنے گھر کا ہوتا ہوا دیکھ لوں،
تو ایک سکون سا محسوس کروں گی۔ انہوں نے ابریش کو اپنے سینے سے لگایا۔ ابریش آسودہ سا مسکرائی۔ اسے بھی جہاں سے بہت امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ جہاں بارات لے کر آئے اور اسے دلہن بنا کر رخصت کر کے لے جائے۔ ہاں، وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، اس کے دل نے تسلیم کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ اچانک سے جہاں اس کمرے میں آیا اور اس کی جانب ایک ریپ کیا ہوا گفٹ بڑھایا تو حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یار، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کل تمہاری برتھ ڈے تھی، تو ایسے ہی آج تمہارے لیے خرید لیا۔ معلوم نہیں تمہیں اچھا لگے یا نہیں۔ آپ نے خریدا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ ابریش نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا۔ کھول کر دیکھو گی نہیں؟ جہاں کی نظریں اس کے چہرے پر طواف کر رہی تھیں۔ ابریش نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے گفٹ کو کھولا تو اس میں ایک بہت پیارا سا بریسلٹ نکلا۔ واؤ، یہ تو بہت پیارا ہے۔ وہ نازک سا بریسلٹ ابریش کو بہت پسند آیا۔ کیا یہ میں تمہیں پہنا سکتا ہوں؟ جہاں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اجازت مانگی۔ ابریش نے وہ بریسلٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ جہاں نے اس کی نازک کلائی پہ بریسلٹ پہناتے ہوئے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابریش، میں بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا، لیکن اتنا یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد یہاں سے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ تمہیں دیکھنے کے بعد اب تمہیں چاہنے کا دل کرتا ہے۔ تم سے نکاح ہوا ہے، میری محرم ہو تم۔ اپنے پاس لے جا کر ڈھیر سارا پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں پہ ابریش کی پلکیں لرزی، جبکہ لب خاموش ہی رہے۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ شاید جہاں بھی اس کے منہ سے اظہار محبت سننا چاہتا تھا، لیکن ابریش کا فی الحال کوئی موڈ نہیں تھا اس کو یہ خوشی دینے کا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، وہ اتنا ہی کہہ سکی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ جہاں کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ شاہ مینشن میں جہاں اپنے دادوں کے ساتھ داخل ہوا تو سامنے ہی سیدہ خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ ساس کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ 12 بج گئے تھے۔ دیکھ لو میاں، اپنی ماں کے چہرے کے تاثرات۔ 3 سال بعد گھر آ رہی ہیں اور موڈ کتنا خراب کر رہی ہیں۔ فاطمہ بیگم نے سرگوشی کے انداز میں جہاں سے کہا۔ جہاں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کس سے پوچھ کے تم لاہور گئے تھے؟ انہوں نے اپنی ساس سے سلام کرنے کے بجائے سیدھا اپنے بیٹے سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ماما جان، دادو بھی ساتھ ہیں۔ جہاں نے ان کا دھیان فاطمہ بیگم کی جانب دلایا تو وہ منہ بنا گئی۔ جانتی ہوں، دیکھ چکی ہوں، میری بات کا جواب تو تم۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھی۔ ماما جان، وہ میری پھوپھو کا گھر ہے اور میرا سسرال بھی۔ دادو کو لینے گیا تھا، دادو کو لے آیا۔ جہاں نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ اب تم ایک بات سن لو، میں نے تمہارا رشتہ نیلا کی بیٹی امبرین سے طے کر دیا ہے اور 2 دن بعد تمہاری اس کے ساتھ منگنی ہے، 1 ہفتے بعد شادی ہے۔ امید کرتی ہوں تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ سیدہ خاتون کی بات پر جہاں کے لب بھیچے۔ ماما، آپ جانتی ہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور اب آپ منگنی کا نیا سوچا چھوڑ رہی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہے؟ جہاں نے سنجیدگی سے ماں کی جانب دیکھتے کہا۔ کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ میری بات سنو جہاں، وہ بچپن کی باتیں تھیں اور اس وقت تم اتنے بڑے نہیں تھے کہ اس بات پہ سوچو۔ بھول جاؤ اس نکاح کو، کوئی ویلیو نہیں ہے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ ماما جان، آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے میرا نکاح بہت اہم ہے، چاہے وہ 15 سال کی عمر میں ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ جہاں شاہ نے صاف لفظوں میں اپنی ماں کو اپنا فیصلہ سنایا اور فاطمہ بیگم کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اپنی ماما سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کی دادوں کو دیکھ کر سلام تک نہیں کریں گی۔ دیکھ لیا کیا حالات ہیں تمہاری امی کے؟ سلام تک کرنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ آپ اگنور کریں کیونکہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا سیدہ تمہاری شادی کے لیے راضی ہوگی۔ وہ کبھی بھی ابریش کو اپنی بہو کے روپ میں نہیں قبول کرے گی۔ مجھے نہیں پتا ماما یہ سب کیوں کر رہی ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ابریش کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نیور، نیور فار ایور، وہ مضبوط انداز میں کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ گھر میں ایک سر سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف سیدہ خاتون جہاں شاہ کی منگنی انیلا کی بیٹی امبرین سے کرنا چاہتی تھی، تو وہیں جہاں شاہ اپنی منکوحہ ابریش خان کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ دونوں ہی ماں بیٹا اس وقت بری طرح ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ ایسے میں نوید شاہ اور فاطمہ بیگم بری طرح ان دونوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے۔ نوید شاہ، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ آخری فیصلہ اس گھر میں میرا ہی ہوتا ہے۔ بابا جان، آپ ماما جان سے کہہ دیں کہ ہر فیصلہ ان کا سر آنکھوں پر، لیکن میں اپنی ابریش کو نہیں چھوڑ سکتا۔
وہ میرے نکاح میں ہے اور میری کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ، جسے میں چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا، اس لیے ان کو میری بات ماننی پڑے گی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ اس وقت پھر سے ساتھ جنگ چھڑ چکی تھی۔ دونوں ہی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے لے کر آتے ہو ابریش کو اس گھر میں بہو بنا کر، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ سیدہ خاتون غصے سے اٹھتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ جہاں شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے سر جھٹکا۔ آپا، میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں نے آپ کو پلان بتایا ہے نا، اس کے مطابق آپ کام کریں گی تو ہی جہاں شاہ ابریش کا پیچھا چھوڑے گا، ورنہ آپ کو ہی ہار ماننی پڑے گی۔ دیکھ لو انیلا، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سیدہ خاتون تھوڑا گھبرا گئی۔ انیلا کی پلاننگ تو بہت اچھی تھی، لیکن ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو انہیں لینے کے دینے پڑ جانے تھے۔ ارے آپ فکر نہ کریں، میں نے امبرین کو سب کچھ سمجھا دیا ہے، وہ ویسا ہی کرے گی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد جہاں کو مجبوراً سے ہی امبرین سے شادی کرنی پڑے گی، انیلا بیگم نے شیطانی دماغ چلاتے ہوئے کہا تو سیدہ خاتون پرسوچ انداز میں سر اسباب میں ہلا گئی۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو اتنا؟ امبرین کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اندر سے اس کو چلانے کی آواز سنتا بے اختیار جہاں اندر کی جانب بڑھا اور اندر کا کاکروچ امبرین چلاتے ہوئے اس کے سینے سے چل رہی۔ کیا بےہودگی ہے، دور ہٹو جہاں کو۔ وہاں پر اس طرح اندر جانا مناسب نہ لگا اور انہیں قدموں پہ واپس پلٹ گئے، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ امبرین نے اسے واپس اپنی جانب کھینچا اور بستر پہ جا گرا۔ وہ اچانک اس اطاعت کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے گراتے ہی امبرین خود بھی اس کے اوپر گری۔ لو یو جہاں، بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، امبرین نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا۔ جہاں نے اس کی بازو اپنے گلے سے ہٹاتے ہوئے غصے سے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ پہلے کہ وہ بستر سے اٹھتا دروازہ کھلا اور انیلا بیگم سیدہ خاتون دونوں اندر داخل ہوئی۔ امبرین نے رونا شروع کر دیا۔ مما، وہ روتے ہوئے سیدھا ماں کے گلے جا کے لگی۔ یہ سب کیا ہے جہاں؟ ایک طرف تم کہہ رہے تھے تمہیں ابریش کو رخصت کروا کر لانا ہے اور دوسری طرف تم امبرین کے ساتھ۔ چھی، افسوس ہو رہا ہے مجھے، سیدہ خاتون نے اپنے بیٹے کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ اما، آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ جہاں جارحانہ انداز میں آگے بڑھا، جبکہ امبرین اس کے غصے سے ڈرتے اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ کر دیتے اگر ہم وقت پہ نہ پہنچتے تو، انیلا بیگم نے طنزی انداز میں کہا۔ کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا، لیکن آپ کی بیٹی کو چھونا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جہاں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے کہا۔ انیلا بیگم نے شکایتی انداز میں اپنی بہن کی جانب دیکھا۔ جہاں تم نے جو کیا وہ بہت غلط ہے، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میری بیٹی سے کون شادی کرے گا اب؟ جہاں تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ انیلا بیگم نے اپنا بینڈ ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ آپ کی بیٹی میرے ساتھ سازش کا کھیل کھیل رہی ہے نا، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ بہتر ہوگا ان حرکتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں مجھے ٹریپ نہیں کر سکتی۔ میں جہاں شاہ ہوں، ولید شاہ نہیں۔ طنزی الفاظ بولتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہائے آپا، یہ کیا کہہ کے گیا؟ کہا تھا میں نے سب کچھ بنا بنایا پھر الٹا پڑ جائے گا، دیکھ لو اس کو، سب پتہ ہے۔ سیدہ غصے سے بہن کو بولتی باہر آئیں۔ اب انہیں اپنے بیٹے کو کسی طرح کچھ بھی کر کے قابو کرنا تھا۔ ظاہری بات ہے اگر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا تو ان کا تو سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ رات ہی نوید شاہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ جہاں شاہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی شادی ابریش سے نہ کروائی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب اپنے بیٹے کی خاطر انہیں ابریش کو بھی قبول کرنا پڑنا تھا۔ ان کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ برے دل کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی میں سیدہ خاتون بالآخر شامل ہو گئی تھیں۔ بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن سیدہ خاتون کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ جہاں نے ان کے قریب ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے۔ مما جان، ابریش میری خوشی ہے، اگر آپ اس شادی کے لیے راضی ہو گئی ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ دل سے اس رشتے کو قبول کر لیں، کیونکہ ابریش کے علاوہ جہاں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جہاں نے صاف لفظوں میں ابریش سے محبت کا اظہار کیا، جو سیدہ خاتون کو کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ میں راضی ہوں دل سے جہاں، چلو دیر ہو رہی ہے، چلتے ہیں، سیدہ خاتون نے اس کے چہرے پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ بارات فیصل آباد سے لاہور کی جانب گامزن ہوئی، جہاں بہت عمدہ طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا۔
ابرش دلہن بنی پرستان سے اتری پری محسوس ہو رہی تھی، جہاں شاہ کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ سیدہ خاتون کا سپاٹ انداز سبھی نے وہاں محسوس کیا، لیکن اس شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ سب کے لیے یہی بہت غنیمت تھا۔ شاہ مینشن میں ابرش کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا، لیکن سیدہ خاتون کسی بھی رسم میں شامل نہ ہوئی۔ تمام رسموں کے بعد ابرش کو جہاں شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اپنی ماں کے پاس آیا اور پھر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ اماں جان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ وہ دل سے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ سیدہ خاتون زیر لب مسکرائیں۔ میں آپ کو کبھی کسی موقع پہ ناراض نہیں کروں گا ماما جان، اور یقیناً آپ ایک دن فخر کریں گی کہ ابرش آپ کی بہو ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا، کوریڈور سے گزرتا، اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی بستر کے درمیان میں لہنگا پھیلائے وہ کمسن دلہن اس کے انتظار میں بیٹھی نظر آئی، جہاں شاہ نے دھیرے سے دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اسے ایک ٹک دیکھے گیا۔ اس کا دیکھنا اب ابرش کے دل پہ گراں گزر رہا تھا۔ بار بار پلکیں اٹھاتی جھپکاتی وہ جہاں کے دیکھنے پر عجیب جذبے کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر تنگ آ کر اس نے جہاں کی آنکھوں کے آگے اپنی دونوں ہتھیلیاں جما دیں۔ جہاں کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اب ایسے دیکھیں گے نا تو پلیز مجھے شرم آئے گی، ابرش نے جہاں سے شرماتے ہوئے کہا۔ تمہیں شرمانا بھی چاہیے جان من، شرم آئے گی تو ہی بات آگے بڑھے گی نا، جہاں نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ بری طرح شرما گئی۔ آپ نے میرے لیے اسٹینڈ لیا، میں جانتی ہوں، کافی مشکل ٹاسک تھا یہ۔ وہ سر جھکائے بولی، ہاں کافی مشکل ٹاسک تھا، انعام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا مسکرا کے بولا، کیسا انعام؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی تو وہ ذرا سا اس سے قریب ہوتا جھکا۔ انعام میں مجھے ابرش چاہیے، پوری کی پوری۔ اس کی ماں نے خیز بات پہ ابرش کے چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ بولو، ملے گی؟ اس نے اصرار کرتے پوچھا۔ وہ مزید سر جھکا گئی۔ یار بتاؤ نا، بنا تمہاری اجازت کے تمہیں چھونا بھی نہیں چاہتا۔ وہ دل پہ بند باندھتا اب تھکنے لگا تھا۔ جہاں آپ کے پاس ہوں، آپ کے روم میں، اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا چاہیے؟ ابرش نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری قربت۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ اس کے لیے اس کی پلکوں کا لرزنا جہاں بخور دیکھتا، وہ ان کی دونوں آنکھوں پہ باری باری لب رکھے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتا، جہاں اور ہی دنیا میں کھونے لگا۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ اس کے گالوں پہ اپنے ہونٹوں کی مہر لگاتا وہ اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی گستاخیاں اور بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے گالوں سے لبوں تک کا سفر چند سیکنڈ میں ہی طے ہوا تھا۔ ابرش نے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا، جہاں شاہ کا لمس سہنا اس کے لیے سہانے روح ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی شدتیں بڑھاتا جا رہا تھا۔ ابرش اس کی باہوں میں بکھرتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ بہت محبت سے اسے ساری رات سمیٹتا رہا۔ وہیں 14ویں کا چاند بھی ان کے ملن کی آج کی رات میں مسکرا رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز ابرش نے جہاں کی امامت میں پڑھی۔ دونوں کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے اپنی نیک اور صالحہ اولاد کو مانگا۔ ابر، دعا مانگتے جا نماز اٹھاتے جہاں نے اسے پکارا۔ جی۔ وہ اس کی جانب پلٹی۔ اس نماز کا میں نے بہت بے صبری سے انتظار کیا تھا، آج وہ خواہش پوری ہو گئی۔ جہاں نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ پرسکون انداز میں مسکرا دی۔ میرے لیے تو سب ایک معجزہ ہے جہاں، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہماری شادی ہو گئی ہے۔ اس کی بات پہ جہاں نے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ راتوں کوئی کسر رہ گئی تھی جو تمہیں ہماری شادی کی فیلنگز نہیں آ رہی؟ اس کے برجستہ پوچھنے پہ ابرش بے ساختہ خفت کا شکار ہوئی۔ جہاں آپ بھی نا بہت بے شرم ہیں۔ وہ سر جھکائے ہو چہرے پہ قوس قزح کے رنگ سجائے جہاں کے سینے سے لگ گئی۔ جہاں نے اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار باندھا۔ یہ سچ ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، جس کے سنگ ہم رخصت ہو کے گئے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ رہے تو کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ابرش کے پاس اس کے محرم کی طاقت تھی، جو اس کا نکاح محرم تھا۔
نکاح محرم تھا۔ اللہ سب کے نصیب اچھی کرے، آمین۔ تو میرے پیارے ویورز، اگر اسٹوری اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔